चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा, फैसला ना हो सका। आईसीसी बोर्ड मीटिंग फिर बेनतीजा खत्म। भारतीय बोर्ड के जवाब का इंतजार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि शराइत पर कोई बात नहीं होगी, कबल इस वक्त कुछ नहीं कह सकता, कुछ चीजें मेरे बस में नहीं, हतमी फैसला आवाम के सामने रखेंगे। मीटिंग थी, अभी वो पोस्टपोन हो गई है। जैसे ही मीटिंग में फाइनलाइज होंगी चीज़ें फौरी तौर पे आपको बता दी जाएगी। कौम को मायूस नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में जैसी चीज़ें फाइनल होंगी कौम की तवक्कुआत से बढ़कर चीज़ें इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब का इनकलाबी माशी इक़दाम, छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड लाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तेफाक। 1 से 10 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद का आइंदा हफ्ते आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने तरक्याती काम शुरू करने की इजाज़त दे दी। 1 खरब 37 अरब रुपए से प्रोग्राम पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। पहले मरहले में वासा की जानिब से सीवरेज लाइन्स बिछाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन, अहम तफसीलात सामने आ गई। मरियम नवाज आज सुबह 10 बजे खुसूसी तैयारे पर बीजिंग जाएंगे। वज़ीर आला के दौरे के दौरान सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक बसों और ज़रूरी आलात की खरीदारी पर अहम पेशरफ्त मुतवक्के। चीनी कंपनियों से सोलर पैनल की फराहमी का वाहिदा किया जाएगा। मैं सवाल करता हूं पीटीआई वालों से, पेशावर से लेके कराची तक कोई एक मंसूबा गिना दो कि हमारे महात्मा ने ये मंसूबा बनाया, ये तालीम की यूनिवर्सिटी बनाई इन 4 सालों में, ये नया अस्पताल बनाया, ये मोटरवे बनाई, ये हमने तवानाई का मंसूबा लगाया। एक मंसूबा भी नहीं गिना सकता। मखसूस जमात ने इंतहा पसंदी की सियासत को फरोग दिया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का यूईटी में खिताब। कहा कि 2018 में इंतहा पसंदी की वजह से मेरी जान लेने की कोशिश की गई। गोली आज भी जिस्म में मौजूद है। अवामी खिदमत को अपना मिशन बनाया। अवाम की सहूलियात के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। बुशरा बीबी कहती हैं कि भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो बानी पीटीआई की अहलिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि कारकुनों ने बुशरा बीबी के भागने पर उनकी गाड़ी पर पथराव और डंडे मारे और बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई विफाक पर हमले के मुतरादिफ है। आइन की बालादस्ती चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा कि हुकूमत रोजगार के मौके फराहम करने के लिए कोशा है। मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, मईशत मजबूत हो रही है। Being a graduate and being masters does make an impact, but it does not lead the way. It provides you with that relevant strength and that relevant force you need to be. मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त की जानिब गामजन है। रियासत पर हमला करने वाले मुल्क कौम के खैरख्वाह नहीं। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद कहते हैं कि फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए मिलकर कौमी बयानिया बनाया जाए। नून लीग की जब भी हुकूमत आई तरक्की और खुशहाली लाई। हुकूमत को दें और इस हुकूमत को हमें चैलेंजेस बहुत हैं जो बिल्कुल आपके साथ एक रेगुलर मीटिंग्स मैं आज आपसे ये वादा करता हूं कि अगले 15 दिन में आज मैंने अता को लेकर आना था, लेकिन वो जो कॉल इस वक्त एक डेलीगेशन हमारा और एक मुल्क में जा रहा है, मुझे भी बुलाया गया था। मैंने उन्हें कहा कि जी मतलब जो हालात हैं तो वो चीज़ें फाइनल हो रही हैं और अच्छी हो रही हैं, लेकिन ये मेरी आपसे इंशाल्लाह कमिटमेंट है विद इन 15 डेज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपके साथ होंगे, आपकी तल्ख बातें भी सुनेंगे और वे फॉरवर्ड भी शेयर करेंगे। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो सबके सामने है। जमहूरी आज़ादियाँ पामाल हो रही हैं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है।
کسی ایک انسان کا قتل بھی انسانیت کا قتل ہے قرآن کے مطابق. لیکن اگر حکومتیں اور ریاستیں صرف اس بنیاد پر کہ ان کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے اگر گولیاں چلانا شروع کریں اور انسانوں کو نشانہ بنائیں تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. جماعت اسلامی کا ڈی چوک مظاہرے میں ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ. امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت پی ٹی آئی رہنماؤں کی ہلاکتوں کے بیان کے پیچھے نہیں چھپ سکتی. اگر 12 جانیں بھی گئی ہیں تو تحقیقات ہونی چاہیے. 9 مئی کے مقدمات میں پی ٹی آئی قیادت قصوروار قرار. جی آئی ٹی رپورٹ لاہور اے ٹی سی میں پیش. رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی قیادت نے عوام کو اکسایا. اسد عمر، اعظم سواتی، حافظ فرحت عباس اور باقی ملزم ملوث. حساس ادارہ حملہ کیس میں حامد رضا سمیت 160 ملزمان پر فرد جرم عائد. ہماری پھر حاضری تھی یہاں پہ 2 3 4 کیسز میں تھی. ایک تو 9 مئی کے لیے ہم آتے ہیں، ہم حاضر ہوتے ہیں بیل کے لیے، پری اریسٹ بیل کے لیے. ہم تو بڑے مہینوں سے چاہ رہے ہیں کہ اس کی ٹرائل شروع کی جائے، لیکن جو آئیو آتے ہیں ان کے پاس کوئی شواہد ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے وہ پیش ہی نہیں ہوتے. اب جب ہم آتے ہیں وہ کہیں گے کہ جی شامل تفتیش مکمل ہو گئی ہے. اسلام آباد احتجاج میں مظاہرین کی تعداد دیکھ کر حکومت گھبرا گئی. حکومت نے بیرسٹر گوہر کو بلا کر کہا کہ سنجانی میں بیٹھیں تو بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیں گے. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا دعویٰ، کہا کہ ہم ضمانت نہیں 9 مئی کا ٹرائل شروع کرانا چاہتے ہیں. بانی تحریک انصاف نے قوم کو جوڑ کر رکھا ہے. پی ٹی آئی احتجاج پولیس کو 1.5 ارب روپے میں پڑ گیا. مختلف مقامات پر 27,000 کی نفری کو تعینات کیا گیا. 2,000 کی نفری اسلام آباد پولیس کو بھجوائی گئی. مظاہرین نے پولیس کے 131 ملازمین زخمی، 1 اہلکار کو شہید کیا. 20 ملازمین کو شرپسندوں سے بازیاب کروایا گیا. لاہور ہائی کورٹ بار نے جسٹس منصور علی شاہ کے 26ویں ترمیم پر لکھے خط کی حمایت کر دی. کہا کہ ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ میں سماعت کی جائے. ڈیجیٹل کمیشن ہائی کورٹ میں ججز کی نامزدگی رولز بننے تک ملتوی کرے. پنجاب اسمبلی کا 9 دسمبر کو ہونے والا اجلاس منسوخ. پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق ناگزیر وجوہات کی بنا پر اجلاس منسوخ کیا گیا ہے. اجلاس کی آئندہ تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا. ملک میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، خرابیاں ہماری وجہ سے ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کانفرنس سے خطاب. کہا کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمیں خوراک درآمد کرنا پڑتی ہے. ہم اپنے نوجوانوں سے فائدہ لے سکتے ہیں. یوتھ کو مواقع فراہم کرنا ہوں گے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے پروٹوکول میں شامل گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں. حسن مرتضیٰ کی گاڑی بھی حادثے کا شکار ہو گئی. حادثہ برقی روڈ پر پیش آیا. تمام رہنما اور اہلکار محفوظ رہے. گورنر پنجاب اور حسن مرتضیٰ نجی یونیورسٹی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے وائس چانسلرز کانفرنس طلب کر دی. کانفرنس دسمبر کے دوسرے ہفتے میں ہوگی. ذرائع کے مطابق وائس چانسلرز کو خصوصی ٹاسک دیے جائیں گے. انسداد منشیات مہم، جامعات میں تحقیق اور انتظامی امور کو بہتر بنانے پر مشاورت ہوگی. چودھری شافی حسین سے آل اوورسیز امپلائمنٹ ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات. عالمی مارکیٹ میں ہنرمند افرادی قوت کی ڈیمانڈ اور فنی تعلیم کے فروغ پر گفتگو. صوبائی وزیر نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں ہنرمند افرادی قوت کی طلب پوری کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر دی ہے. شہری ہو جائیں تیار، موسم ہوگا ٹھنڈا ٹھار. آج سے بارش کی پیشگوئی. موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت مختلف اضلاع میں بادل برسیں گے. فضائی آلودگی اور خشک سردی سے نجات ملے گی. موسمی بیماریوں کا خاتمہ ہوگا. سردی کی سوغات، خشک میوہ جات، مہنگائی سے خریداری بن گئی خواب. قیمتیں سن کر شہریوں کے اڑ گئے ہوش.
پستہ، کاجو، اخروٹ، انجیر اور خشک خوبانی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ شہری کہتے ہیں کہ اس بار بھی مونگ پھلی پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ سردی نے جھلک دکھائی، یہ گیس لوڈ شیڈنگ کی باری آئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گیس غائب، خواتین کو کھانا اور ناشتہ بنانے میں شدید مشکلات۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سردیوں میں گیس نہ آنا معمول بن گیا، بل ہر ماہ بڑھ جاتا ہے۔ کس سے شکوہ کریں، کس سے شکایت، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ ملاوٹ مافیا کا صحت کے ساتھ کھلواڑ، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کڑا وار۔ لاہور سمیت پنجاب میں 1025 پاپڑ یونٹس کی چیکنگ، 358 کو 1,33,81,000 کے جرمانے، سنگین خلاف ورزیوں پر 19 یونٹس بند، 6 کے خلاف مقدمات درج۔ لاہور میں ڈور ٹو ڈور صفائی آپریشن، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے پہلے مرحلے میں 10 یونین کونسل کو آؤٹ سورس کر دیا۔ پرائیویٹ وینڈر کو نو پروفٹ نو لاس پر 10 یوسیز سے کوڑا اٹھانے کی اجازت مل گئی۔ ہر یونین کونسل میں کوڑا اٹھانے کے لیے 10 رکشے استعمال کیے جائیں گے۔ شہر کلین، صاف سڑکیں، پارک حسین۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا رنگ روڈ اور اطراف کا طویل دورہ۔ بابو صابو سے لاہور ایئرپورٹ تک صفائی کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ صفائی کے بہترین انتظامات پر LWMC کے عملے کو شاباش دی، کہا کہ کوڑا کرکٹ کو آگ نہ لگائی جائے۔ LWMC ہیڈ آفس میں حج پالیسی کے تحت دوسری سالانہ قرآن اندازی۔ حج کے لیے 3 خوش نصیب ملازمین کا نام نکل آیا۔ ملازمین میں عبدالرحمان، نوید لطیف اور سلمان یوسف شامل۔ تقریب میں تمام شعبوں کے سربراہ اور یونین کے نمائندگان کی شرکت۔ ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کے اجلاس میں سخت فیصلے، 3 فارمیسی مالکان آئندہ سماعت پر ریکارڈ سمیت طلب، 12 فارمیسی کو وارننگ، 22 کو نوٹس، 1 کیس میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ ڈی سی لاہور نے کہا کہ جعلی کاروبار پر کسی کے ساتھ نرمی نہیں ہوگی۔ مفت ادویات کا پروگرام، ٹاپ اپ میڈیسن فلاپ ہونے کا خدشہ۔ پنجاب کے مختلف ٹیچنگ اسپتالوں میں ادویات کی شدید قلت، بعض ادویات نایاب ہو گئیں۔ 5 ماہ سے کمپنیوں کو ادائیگیاں کی نہیں جا سکیں۔ واجبات کی عدم ادائیگی پر کمپنیوں نے ادویات کی سپلائی روک دی۔ ایجوکیشن اتھارٹیز کے افسران کے ٹیسٹ کی بنیاد پر بھرتی کا مرحلہ مکمل، اسکول سربراہوں کی تعیناتی کے لیے بھی ٹیسٹ لیا جائے گا۔ وزیر تعلیم نے سربراہوں کی تعیناتی کے لیے اساتذہ سے بھی رائے مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق ہائی اسکول کے سربراہوں کا الاؤنس 10,000 روپے تک ہوگا۔ کانٹریکٹ ریٹ میں سائنس ٹیچنگ الاؤنس نہیں ملے گا۔ محکمہ اسکول کا 1 لاکھ سے زائد اساتذہ سے الاؤنس واپس لینے کا فیصلہ۔ صدر ٹیچرز یونین پنجاب کاشف شہزاد نے کہا کہ سائنس ٹیچنگ الاؤنس اساتذہ کا بنیادی حق ہے، فیصلہ واپس لیا جائے۔ PIA کی پہلی پرواز پیرس جانے کے لیے تیار۔ ترجمان قومی ایئر لائن کے مطابق پہلی پرواز 10 جنوری کو پیرس جائے گی۔ لاہور سمیت ملک بھر میں ٹکٹوں کی بکنگ کا آغاز۔ ہفتے میں 2 پروازیں منگل اور جمعے کو اسلام آباد سے چلائی جائیں گی۔ IG پنجاب کے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے انقلابی اقدامات۔ ترجمان کے مطابق رواں سال اب تک 2 ارب 14 کروڑ روپے کی رقم ویلفیئر اقدامات پر خرچ کی گئی۔ IG پنجاب نے کہا کہ پولیس فورس کی ویلفیئر کے لیے مزید اقدامات کر رہے ہیں۔ ہیلمٹ ٹینکی پر رکھیں یا بازو پر لٹکائیں، سر پر نہ پہنا تو چالان ہوگا۔ CTO لاہور امارہ اطہر نے موٹر سائیکل سواروں کو خبردار کر دیا، کہا کہ ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کی حفاظت کے لیے ہے، ذمہ دار شہری بنے۔ سیف سٹیز کیمروں کی مدد سے بھی کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا۔